الحمدللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی سہولت دے رکھی ہے۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر طرح سے سہولتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سہولت دے دی۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم سفر کے اندر ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہمیں سفر کرنا ہے جس میں ہمیں 2-3 دن یا 1 دن، یا ہمارا سفر ایسا ہے جس میں ہم 2-3 ٹائم کی نماز ہماری اس سفر میں آئے گی، تو ہمیں اس سفر میں کرنا کیا ہے؟ دیکھو بڑی سہولت کے ساتھ میں، اگر ہم سفر کر رہے ہیں، سفر میں ہم اگر بائی ٹرین ہے تو ٹرین کے اندر ہم ادائیگی کیسے کریں گے؟ ایک جو ہماری سیٹ ہے جس پہ ہم سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیٹ ہماری ہے، تو ہم پہلے تو اپنا جو میپ ہے، جو ہمارا اس پہ چیک کر لیں گے کہ قبلہ کدھر ہے۔ قبلہ چیک کر کے ٹرین سفر میں کیا ہے نا، گھومتی بھی ہے، سفر میں ٹرین گھومتی ہے، چلتے میں کافی گھوم جاتی ہے، تو اس میں ہم یہ چیک کریں گے کہ ہمارا قبلہ کدھر ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر گنجائش ہے تو ہم نماز ویسے تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر ہمارا اول ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تو وضو کریں، وضو کر کے ہم کیا کریں گے؟ جیسے کہ فجر کی نماز ہے، تو فجر کی نماز میں کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت سنتیں پڑھنی ہے اور 2 رکعت ہمیں فرض پڑھنے ہیں۔ یہ ہو گئے ہمارے 4 رکعت، یہ ہو گئے فجر کی نماز کمپلیٹ۔ اب اس میں ہماری نماز آئی ہے ظہر کی۔ ظہر کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، تو 12 رکعت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ 4 رکعت سنت ہے، وہ ہمیں نہیں پڑھنی ہے، پھر 4 رکعت فرض ہے، وہ ہمیں فرض 4 رکعت نہیں پڑھنے، 2 رکعت سنت ہے وہ بھی نہیں پڑھنی، 2 رکعت نفل ہے سفر میں وہ بھی نہیں پڑھنی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت قصر بول کے نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت قصر واسطہ اللہ تعالیٰ کے رکن میں رکعہ شریف کو وقت ظہر کا، اللہ اکبر، یہ ہم نے پڑھ لی 2 رکعت قصر، تو یہ ہو گئی پورے 2 رکعت قصر کر کے پھر ہماری نماز ہو گئی پوری مکمل ظہر کی، دوپہر کی جو نماز ہوتی ہے۔ اب یہ آئی ہماری 5 بجے والی نماز جو ہوتی ہے عصر کی نماز میں ہماری 4 رکعت سنت ہوتی، 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، اور ہم سفر میں ہیں، تو سفر میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ 2 رکعت قصر کی نیت باندھیں گے، 2 رکعت قصر واسطہ اللہ تعالیٰ کے رکن میں رکعہ شریف کو وقت عصر کا، یہ نیت ہماری بنے گی۔ اس میں فرض نہیں ہے، اس میں قصر ہے، قصر بولیں گے، فرض نہیں بولیں گے۔ 2 رکعت قصر واسطہ اللہ تعالیٰ کے رکن میں رکعہ شریف کو وقت عصر کا، اللہ اکبر۔ عصر کی نماز ہم نے پوری پڑھ لی، یہ پوری مکمل عصر کی نماز ہو گئی۔ اب اسی طریقے سے ہماری نماز آتی ہے مغرب کی، تو مغرب کی نماز ہماری 7 رکعتیں ہوتی ہیں، تو 7 رکعت میں کیا ہے؟ 3 ہمارے فرض ہیں، 2 ہماری سنت ہیں، 2 رکعت ہمارے نفل ہیں، تو اس میں کیا کریں گے؟ ہم 3 رکعت مغرب کے پورے پڑھیں گے، وہ پورے ہی پڑھے جائیں گے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سنت اور نفل نہیں پڑھیں گے۔ اب ہماری اسی طریقے سے عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں، 17 جو رکعتیں ہوتی ہیں، 4 رکعت سنت، 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر اس کے بعد میں ہماری جو ہوتی ہیں 3 رکعت وتر، پھر 2 رکعت نفل، یہ پوری 17 رکعتیں ہونے کے بعد میں پھر ہم عشاء میں کیا پڑھیں گے؟ عشاء میں 2 رکعت پڑھیں گے قصر کی نیت باندھیں گے، فرض کی نہیں باندھیں گے، قصر کی نیت باندھ کے پھر سلام پھیر کے مکمل نماز کر کے جو عصر کی عشاء کی جو نماز تھی 4 رکعت، اسے 2 رکعت پڑھیں گے قصر۔ پھر عشاء میں جو ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں وتر، وہ واجب ہے، تو 3 رکعت وتر پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے 3 رکعت وتر، وہ بھی سفر میں پڑھ سکتے ہیں، آرام سے پڑھیں گے۔ اور دیکھو سفر میں سب سے پہلے ہمیں دھیان یہ رکھنا کہ ہماری عبادت کی وجہ سے کسی کو بھی کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو، ہم اپنی سیٹ پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا پڑوسی ہماری عبادت کی وجہ سے پریشان ہے، اس کو سامان ہٹانا پڑ رہا ہے، یا اس کو باہر آنا پڑ رہا ہے، یا پھر راستہ بند ہو رہا ہے، یا راستہ پورا بلاک ہو رہا ہے، تو ویسا ہرگز نہ کریں۔ اسلام نہیں کہتا کہ اسلام شریعت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے کسی کو بھی پریشانی ہو، نماز ادا کریں۔ نماز ادائیگی کے ساتھ ہم روزے بھی رکھ سکتے ہیں، روزے بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں، سحری بھی کھا سکتے ہیں، سحری کھا کے فجر کی نماز پڑھ کے پھر آرام کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔
سفر میں ہم آرام سے نماز بھی پڑھیں گے اور سفر میں ہم آرام سے روزے بھی رکھیں گے. کسی بھی کوئی طعنہ تسن نہیں، کسی بھی غصہ نہیں، کسی بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ میں ساتھی چل رہا ہے، کوئی دوست ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، رشتہ دار ہے، وہ اگر نہیں رکھ رہا ہے تو اسے پیار سے سمجھائیں گے. نہیں سمجھ میں آ رہی تو اسے چھوڑ دیں گے اللہ کی رضا کے لیے. اسے کچھ نہیں بولیں گے، کیونکہ انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے. کچھ لوگوں سے سفر میں وومٹ ہوتی ہے، سفر نہیں ہو پاتا ہے، تو اس میں ہم اس کو زیادہ زبردستی نہیں کریں گے. اگر ان کی کیپیسٹی ہے روزے رکھنے کی تو روزے رکھیں گے. نمازوں کی ضرور پابندی کریں گے. ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ ہم نماز اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں. اگر ایسی کنڈیشن ہے جہاں پہ ہماری پوری سیٹ نہیں ہے، بہت زیادہ تنگ ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے، تو ہم وہاں پہ کیا کریں گے، وہیں پڑھیں گے نماز بیٹھ کے اشارے سے. آرام سے پڑھ لیں گے، کوئی بھی اشارے سے تو نماز ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن قصر فرض نہیں پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے. ہمارے جو قصر کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہمارا قصر کا اسٹارٹ ہوتا ہے 75 کے بعد، 75 کلومیٹر کے بعد. اور اس میں مسئلہ یہ ہے، اگر ہم کہیں 15 دن کا ارادہ کر رہے ہیں کہ ہمیں 15 دن رہنا ہے، جا کے کہیں سے جا کے 100-150 کلومیٹر گئے ہم دور، وہاں پہ ہمیں 15 کلومیٹر رہنا ہے، 15 دن تک ہمیں رہنا ہے، تو پھر ہماری قصر ختم ہو جائے گی، ہم فرض پڑھیں گے. اور اگر ان 15 دن سے پہلے کا ہمارا سفر ہے، آنا جانا ہے، تو اس میں ہم قصر ادا کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور نمازوں کو پابندی سے ادا کریں گے. نماز اللہ کا تحفہ ہے. نماز بہت بڑی چیز ہے. نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سے ملاتی ہے، اللہ سے یہ نماز ملائے گی ہمیں انشاءاللہ.